اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون۔ سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ مبارکہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ اور آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین سورہ، اور ظاہر ہے کہ ایک وقفے کے بعد آج واپس یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم آیت نمبر 102 تک بیان مکمل کر چکے وللہ الحمد، اور اس میں یہودیوں کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ان کے اس جرم کا تذکرہ ہوا تھا کہ جہاں پر وہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تکفیر کے قائل تھے کہ وہ کافر تھے، ان کی نبوت تو بہت دور کی بات ہے، نعوذ باللہ، ان کے کافر ہونے کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا، جس میں پھر پروردگار عالم نے یہ وضاحت کی کہ کافر سلیمان علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے جو مخالفین تھے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اور پھر ان کے جادو اور منتر اور دوسری ان ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ فیملی لائف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جس میں پھر ہاروت اور ماروت کا تذکرہ۔ اور اب پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 103 میں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا ہوتا کہ یہ ایمان قبول کرتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو وہ جتنے بھی نیگیٹو چیزیں انہوں نے کی اس کے ذریعے سے اگر ایک انسان حاصل کرتا ہے تو کیا حاصل کرتا ہے؟ وہ اس دنیا کے اندر تھوڑی سی کوئی لذت حاصل کر لے گا، تھوڑا سا کوئی فائدہ حاصل کر لے گا جس کو وہ فائدہ سمجھ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ لذت عارضی ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر وبال ہے، پروردگار عالم کی طرف سے عذاب ہے، خدا کی طرف سے سزا ہے۔ خدا یہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر انہوں نے یہ کیا ہوتا کہ یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو تھوڑا بھی اگر کچھ ثواب خدا کی طرف سے ملتا وہ بہتر ہوتا، یعنی جو خدا کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم تو اعلان کرتا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ اگر کوئی ایک نیکی بھی کرے گا تو 10 برابر تو اس کو دیں گے، تو ثواب یوں تو بہت زیادہ ہے جو خدا کی طرف سے ملنے والا ہے۔ لیکن یہاں پر لمثوبۃن، اس کے اندر جو تنوین ہے وہ قلت کے معنی میں، کہ اگر تھوڑا بہت بھی خدا کی طرف سے اگر ثواب ملتا تو وہ باقی رہنے والا ہوتا، پھر ظاہر ہے کہ اس کو ختم نہیں ہونا تھا۔ تو یہ اگر اپنی ان بری حرکتوں کی بجائے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو لمثوبۃن، تھوڑا بھی ثواب اگر اللہ کی طرف سے ملتا من عند اللہ خیر، تو وہ بہتر ہوتا، کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کا ان دنیاوی لذتوں کے سامنے کہ جس سے انسان اپنی بری حرکتوں سے حاصل کرنے میں بظاہر کامیاب ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اب یہ پروردگار عالم کا وہ شفقت والا انداز ہے کہ کاش میرے بندے اس بات کو جانتے کہ انہوں نے کس کا نقصان کیا، انہوں نے خود اپنا نقصان کیا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ ان کو صحیح طرح سے انویسٹمنٹ کرنا نہیں آتا، ان کے پاس جو سرمایہ حیات ہے اس کو انہوں نے صحیح طرح سے انویسٹ نہیں کیا، ان دوسری حرکتوں میں انہوں نے جو اسے ضائع کیا ہے تو حاصل نہیں کر پائے، ان کی بیلنس شیٹ کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، وہاں پر لاس ہی لاس ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ لو کانوا یعلمون یا ایھا الذین آمنوا، اور اب اس کے بعد جو مومن ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ کاش یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب انہوں نے تو اپنی راہوں کو ایمان سے جدا کر لیا، اپنے راستے کو اس سے ہٹا لیا، مگر جو مومن ہے اس کو مخاطب کر کے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو انداز خطاب ہے یہ مدنی سوروں میں آپ کو نظر آئے گا، مکی سوروں میں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی مصلحتیں وغیرہ وہ اپنے مقام پر، مگر ایک فرق ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ مدنی سورے ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ انداز گفتگو نظر آئے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تقولوا رائنا، تم لوگ رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور تم لوگ بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، وہ انہی یہود کے ساتھ جڑ جاتا ہے، انہی جیوز کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم جب مدنی زندگی کے اندر
خطاب کیا کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو اس میں مشترک اجتماعات، یعنی ایسی آڈینس کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، وہ دونوں موجود ہوتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا. اور اس میں پیغمبر اکرم نے کوئی بات کہی اور سامنے کسی کو سمجھ نہ آئی تو اس نے کہا کہ رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمارا خیال کیجیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا تکرار کر دیجیے، واپس بیان کر دیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے، ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ وہ جملہ تھا کہ جس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک انسان گویا ریپیٹ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے یا تھوڑا سا ویٹ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. تو یہی جملہ ساتھ ہی ساتھ یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ رائنا، انہوں نے یہ لفظ پکڑ لیا کہ رائنا. تو وہ کہتے تھے تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، بظاہر تو کوئی حرج نہیں، مگر جو مطلب وہ لیا کرتے تھے وہ بہت برا اور نیگیٹو مطلب وہ لیا کرتے تھے. اس لیے کہ رائنا کا عبرانی زبان کے اندر، جو ہیبرو لینگویج جو ان کی ہے یہودیوں کی، اس کے اندر ایک گالی کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی فارسی کے اندر بالکل ایک الگ مطلب میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ویسا ہی ایک ملتا جلتا لفظ ہے وہ انگریزی میں بالکل الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہیبرو لینگویج کے اندر یا عبرانی زبان کے اندر جو رائنا کا لفظ ہے وہ شریر کے معنوں میں، شر کے معنی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. اور اسی طرح سے یہ چرواہے کے لیے بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے. اور اسی طرح سے ایک اور بھی اس کا مطلب نقل کیا گیا کہ رائنا کا مطلب کہ ہمیں بیوقوف بناؤ، یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو نعوذ باللہ اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، ہاں تم بیوقوف بنا رہے ہو تو ہمیں بیوقوف بناؤ. اور پھر وہ ہنستے تھے آپس میں بعد میں کہ دیکھو ہم نے اس لفظ کو استعمال کیا، اور نعوذ باللہ استہزاء، ایک مذاق اڑانے والا معاملہ انہوں نے کیا. پروردگار عالم یہاں پر سمجھاتا ہے جو واقعی مومنین ہیں ان کو، جو صاحبان ایمان ہیں، کہ تم اگر کوئی ایسی شرارت یہود کی طرف سے ہو رہی ہے، تمہارا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر تم اس کا بھی موقع فراہم مت کرو. لا تقولوا رائنا، جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا دشمن اس لفظ کو غلط معنی میں استعمال کر سکتا ہے تو تم اس لفظ کو بھی استعمال مت کرو، بلکہ اس کی جگہ ایک ایسا لفظ استعمال کرو کہ جس کے اندر کوئی ایز سچ ڈسپیوٹ نہ پایا جائے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. اب آپ اسی کے حوالے سے دیکھیں کہ مثلا جو قرآن مجید کی اپروچ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہتا ہے وہ لفظ بھی ایسا استعمال مت کرو کہ جو کل کسی کو تمہارے اوپر انگلی اٹھانے میں مدد دے سکے. تو اب آپ مجھے انصافاً بتائیے کہ واقعاً اگر کوئی شخص امامت کا دعوے دار ہو اور اس کے نام پر اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو جو امام زمانہ کی مخالفت میں امامت کا دعوے دار ہو اور اس کے نام پر کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اور اسی ایکٹیویٹی کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں تو کل ان کے ماننے والوں کو کسی بھی موقع پر یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا کہ آخر آئے تو تم ہمارے ہی امام کے زیر اثر قائم ہونے والے ایک ادارے سے ایفیلیشن کے لیے، چاہے وہ آپ کے سامنے ابھی نہ بھی بولیں، وہ اپنی محفلوں کے اندر تو بہت مذاق اڑا رہے ہیں، وہ اس کے اندر تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو یہ بھی اس کے ذریعے سے ایک نصیحت اور ایک پیغام تو ہے، چاہے کوئی سمجھنا چاہے چاہے کوئی نہ سمجھنا چاہے. لا تقولوا رائنا، اے ایمان لانے والوں رائنا مت کہو، وقولوا اس کی جگہ ایک بہتر سبسٹیٹیوٹ لے آؤ، ایک اچھا آلٹرنیٹو لے آؤ، انظرنا، ان سے کہو کہ اے اللہ کے رسول انظرنا، ہماری طرف نظر کریں، ہمارا انتظار کریں. واسمعوا، اور تم لوگ یہ بات سمجھ لو، سن لو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو کفر، جو انکار کرنے والے ہیں، چاہے وہ بت پرستوں میں سے ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہوں، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں، جو اپنے کفر پر اڑا ہوا ہے، جو اس کے اوپر باقی ہے، پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، پسند نہیں کرتے کافروں میں سے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، یعنی یہود ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین میں سے، پسند نہیں کرتے ان ینزل علیکم من خیرن، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی خیر نازل کیا جائے. اگر خدا کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے وہ پسند نہیں کرتے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ یقیناً
بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اب اس کے اندر جو کافر کہا گیا ان دونوں کو کہا گیا، اہل کتاب کو بھی کہا گیا، مشرکین کو بھی کہا گیا۔ پھر یاد کیجئے کہ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، کفر کا مطلب ہے مسترد کر دینا، ریفیوز کر دینا، انکار کر دینا۔ تو اس اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کو نہ اہل کتاب قبول کر رہے تھے، یہود اور نصارہ بھی نہیں قبول کر رہے تھے، اور نہ ہی یہ مشرکین قبول کر رہے تھے، لہذا ان دونوں کو اس اعتبار سے کافر کہا گیا۔ ورنہ خدا کو کسی نہ کسی انداز سے یہ دونوں مان رہے تھے، جو بت پرست ہیں وہ بھی خدا کا مطلق انکار نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی یہود اور نصارہ یہ بھی خدا کا علی الاطلاق انکار نہیں کر رہے تھے، اللہ کو تو مان ہی رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ نبوت میں پیغمبر اکرم کی نبوت، آخری رسول کی رسالت، اس کو مسترد کرنا، اس کا انکار کرنا، کفر یہاں پر تھا، لہٰذا ان کو کہا گیا کافر۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کئی بار آ چکے ہیں کہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر کیوں چلی گئی، یہ نبوت اگر ہے تو اسے بنی اسحاق میں رہنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف جو مشرکین ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر معترض نہیں ہے کہ خدا نے کسی کو نبی کیوں بنایا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر نبی بنانا تھا تو اس کو نہیں بنانا تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اگر خدا کو نازل ہی کرنا تھا قرآن تو کسی بڑے کے اوپر نازل کرتا۔ وہ بڑے سے پھر مراد ان کی وہ دوسرا بڑا کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، چودھری ہو، سیٹھ ہو، وڈیرا ہو، پیسے والا ہو، تو پھر ان کے نزدیک وہ بڑا ہے۔ مگر یتیم عبداللہ علیہ السلام کا ان کے اوپر قرآن کیوں نازل ہوا، تو ان کے اپنے اپنے ریزرویشن۔ پروردگار فرماتا ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پہلے پوچھتا نہیں ہے کسی سے کہ اس کو رسول بناؤں یا نہیں بناؤں، جس کو اللہ نے بنانا ہے وہ تو طے کیا ہوا ہے اس نے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو رحمت للعالمین بنا دیا، عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ یقیناً فضل عظیم کا صاحب ہے، یعنی وہ کہ جس کا فضل و کرم بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت بھی ہے، وہ بھی اسی مطلب کی طرف ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے حوالے کرنی ہے، اپنا پیغمبر کسے بنانا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے اس بات کو۔ اور سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہے وہ عطا کر دے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 106 جس میں نسخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ناسخ اور منسوخ کی جو بحث آتی ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک اہم آیت یہاں پر آ رہی ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم نہیں نسخ کرتے کسی بھی آیت کو یا اسے محو کرتے ہیں، او ننسہا، مگر یہ کہ نأتی بخیر منہا، کہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں آگے جا کر پھر تحویل قبلہ کی بحث آنی ہے، تحویل قبلہ جہاں دوسرا پارہ تو شروع وہیں سے ہوتا ہے کہ سیقول الصفحاء ما ولاہم، کہ عنقریب یہ بیوقوف کہیں گے کہ کس وجہ سے اس قبلے سے تبدیل کر دیا گیا جو پہلے قبلہ تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں چلے گئے۔ تو اب یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے شریعت کے اندر، ایک ہے ودن شریعت کسی حکم کا منسوخ ہو جانا، اور ایک ہے کہ پوری شریعت کا منسوخ ہو جانا، تو دونوں چیزیں، ایک ہے کہ شریعت موسیٰ علیہ السلام منسوخ ہو گئی، شریعت ابراہیم علیہ السلام منسوخ ہو گئی، اس سے پہلے شریعت نوح علیہ السلام منسوخ ہو گئی، جو ہم سورہ مبارکہ شورى میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ وہاں پر ان کا تعارف کروایا گیا۔ شریعت نوح علیہ السلام کا حوالہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، اور ختمی مرتبت کا تو خیر ہے ہی۔ تو یہ جو شریعتیں منسوخ ہوتی ہیں اور پھر ایک ہی شریعت کے اندر ایک حکم منسوخ ہوتا ہے، تو ترتیب تو یہی ہے کہ ماضی کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، آج ختمی مرتبت کی شریعت ہے، تو پچھلی ساری شریعتیں انویلڈ آبسلیٹ ہو گئیں، اور اسی شریعت کے اندر ود ان دس شریعت
ایک حکم ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے. جیسے ہوا قبلہ کا جو معاملہ ہے کہ بھئی پہلے بیت المقدس اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بدل دیا گیا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تب سوال یہ ان کی طرف سے اعتراض جو یہودیوں کی طرف سے اور دیگر اقوام کی طرف سے کہ یہ کیا ہوا، یہ اگر پچھلا حکم صحیح تھا تو اس کو تبدیل کیوں کیا گیا، نیا حکم کیوں آیا، اور پچھلی شریعت اگر صحیح تھی تو نئی شریعت کی ضرورت کس لیے پیش آئی. پروردگار عالم اپنی قدرت کا حوالہ دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کوئی حکم لے کر آتے ہیں دوسرا تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا کم سے کم اس جیسا وہ ضرور ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا علم پروردگار کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی تھی؟ پہلے ہی اس کمپریہنسو چیز کو کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے علم کلام میں اور علم تفسیر کے اندر بھی بڑی مثالیں دی گئیں کہ اگر کسی حکم کو بدلا جاتا ہے یا کسی شریعت کو بدلا جاتا ہے تو یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہوگا مگر عام زندگی کے اندر عام انسان یہ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو پہلی ترمیم، دوسری ترمیم، تیسری ترمیم، چوتھی ترمیم، 19 ترمیم میں آ چکی ہیں. تو ریزن کیا ہے؟ انسان اگر قوانین کا ایک مجموعہ بناتا ہے تو بنانے کے بعد ترمیم کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہمیں نہیں معلوم. آگے ہمیں کچھ ایسی چیزیں سمجھ میں آئی تو ہم نے کہا کہ نہیں صاحب وہ قانون جو ہے اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو اب پہلی امینڈمنٹ لے آئے، پھر کہا کہ نہیں اس کی بھی ضرورت ہے تو دوسری امینڈمنٹ لے آئے. تو یہ ضرورت پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی، علم آپ کا ناقص تھا، آپ نے بعد میں اس کے اندر ترمیم کر دی. یہ چیز خدا کے کیس میں اپلیکیبل نہیں ہے. پروردگار عالم اس کا علم تو ذاتی ہے، وہ محل حوادث تو نہیں ہے. یہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ آہستہ آہستہ علم ترقی کرتا ہے، ایرر کا پتہ چلتا ہے، اس ایرر کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، تبدیلی لے آتے ہیں. لیکن خدا کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا اب تو پھر اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کہ اور ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ علم میں وہ چیز پہلے سے موجود ہو مگر ضرورت کے بدل جانے کی وجہ سے حکم کو تبدیل کر دیا جائے. مثلا جو اس کے لیے عام طور پر مثال دی جاتی ہے وہ لباس کی ہے کہ ایک بچہ ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا لباس 2 سال کے بعد تبدیل کر دیا جائے گا. 2 سال تو میں نے بہت بول دیا، کچھ عرصے کے بعد اسے بدلنا پڑے گا. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اس لباس کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے، پرابلم یہ ہے کہ بچے کا سائز بڑھ گیا ہے، لہٰذا آپ کو لباس تبدیل کرنا پڑے گا. 2 سال کا ہوا پھر لباس بدل دیا، 3 سال کا ہوا پھر لباس بدل دیا، 4 سال کا ہوا پھر لباس بدل دیا، یہاں تک کہ ایک ایج وہ آ جاتی ہے کہ جب یہ لباس ایک لمبے عرصے تک چل سکتا ہے. جب اس کا قد بڑھنا رک گیا تو اب آپ کو لمبائی کے اعتبار سے سائز کا کوئی ایشو باقی نہیں رہتا، اب وہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر کی مثال وہ دیتے ہیں، تفسیروں کے اندر یہ مثال دی گئی ہے کہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے، معالج ہے، حکیم ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے علاج کے لیے مختلف نسخے تجویز کرتا ہے. کبھی صرف گولیاں دیتا ہے، کبھی انجیکشن لگواتا ہے، کبھی اس کو ڈرپ لگواتا ہے، کبھی اس کو آپریٹ کرتا ہے، سرجری کرتا ہے. تو یہ ہوا کیا؟ یہ علاج اس نے تبدیل کیا اپنے علم کی ترقی کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں، مرض کی نوعیت کی وجہ سے. مرض کی نوعیت جو ہے، جو بیماری ہے اس کی جو نوعیت ہے اس کے اعتبار سے وہ مختلف پرسکرپشن سجیسٹ کرتا ہے. اس گولی کو ٹرائی کرو، اس انجیکشن کو ٹرائی کرو، اس ڈرپ کو ٹرائی کرو، یہ آپریشن کروا لو. کیوں؟ تاکہ وہ اس کی اعتبار سے کہ جو مرض کی کیفیت ہے، بیماری کی شدت ہے، اس کے اعتبار سے وہ اپنے علاج کو تبدیل کرتا ہے. تو اس میں اس کے علم کی کوتاہی نہیں ہے، یہ اس کی شدت جو انٹینسٹی لیول ہے بیماری کا، اس میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے وہ علاج کے طریقے میں تبدیلی کرتا ہے. کہ پروردگار عالم خدا بند متعال اگر ایک شریعت کو منسوخ کرتا ہے تو اس کی ایک ریزن یہ کہ وہ شریعت اب اس زمانے میں آبسلیٹ ہو چکی ہے، اپلیکیبل نہیں ہے. علم پروردگار میں پہلے یہ بات موجود تھی کہ یہ کب تک چلے گی، اس کا موقع آیا، پروردگار نے شریعت کو تبدیل کر دیا.
ایک شریعت کے اندر کسی حکم کو منسوخ کرنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اب اسی شریعت کے اندر رہتے ہوئے مگر اس حکم کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی، وہ ویلیڈیٹی جو علم پروردگار میں پہلے سے موجود ہے، مگر چونکہ وہ ختم ہو گئی لہٰذا اب اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم لایا گیا. ایک ریزن یہ. دوسرا ریزن خود امت کی طرف سے تحریف کر دینا. اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے یہ معاملہ تو رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرے تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار معجزے کے ذریعے سے اس کو اسٹاپ کر دے، روک دے، جو قرآن کے کیس میں ہوا، جو پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. مگر کیا اس کے علاوہ دوسری شریعتوں کے حوالے سے پروردگار عالم نے ایسا کوئی ذمہ لیا؟ نہیں. اس کے اندر لوگ مس یوز کرتے ہوئے جہاں اور بہت سی گڑبڑیں کر رہے تھے اس کے اندر یہ بھی انہوں نے کیا کہ وہ جو شریعت ہے یا پیغام ہے، جو کتاب ہے توریت، اسی کو ٹیمپر کر دیا، انجیل اسی کو ٹیمپر کر دیا. تو اب یہ بھی ایک ریزن ہے کہ پروردگار عالم اس کی جگہ پر ایک سبسٹیٹیوٹ، ایک دوسرا آلٹرنیٹو، بہتر آلٹرنیٹو وہ پیش کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر قرآن کے کیس کے اندر یہ ہے کہ اسے آخر تک محفوظ بھی رکھا جائے گا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. اب ننسخ یہ نسیان سے نکلا ہے. ننسخ نسخ کرنا یعنی منسوخ کر دینا، زائل ہو جانا، ختم کر دینا. کہ ما ننسخ جب ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا ہم اسے محو کر دیتے ہیں، بھلوا دیتے ہیں. یہ بھلوانا کیا ہے کہ جب لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، پروردگار عالم نے معجزانہ طور پر اس کو نہیں روکا تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ چیز محو ہو گئی، وہ چیز ڈائلیوٹ ہو گئی، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. یہ ان لوگوں کے مس یوز کی وجہ سے، اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے. مگر چونکہ پروردگار عالم مصلحت یہ تھی کہ کوئی معجزہ دکھا کر اس کو بلاک نہ کیا جائے اس موقع پر، لہذا وہ چیز اسی طریقے سے ظاہر ہو گئی. جیسے یہ زہر کا اثر، زہر کے اندر تاثیر تو پروردگار نے دی ہے کہ اگر وہ کوئی پی لے تو مر جائے گا. اب اگر کسی نے کسی کو زہر دیا ہے تو یا تو خدا معجزانہ طور پر اس کو بچا لے، اور یا یہ ہے کہ نہیں اس زہر کا اثر سامنے آ جائے جس کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو گیا. تو روح تو بہرحال خدا ہی نے قبض کروائی، لیکن وہ مجرم اپنے جرم کے اعتبار سے قابل مواخذہ رہے گا، وہ اکاؤنٹیبل رہے گا. تو یہ پروردگار عالم ان دونوں ریزنز کو یہاں پر بیان کرتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها. بعض نے اس کے ٹیمپرری اور پرماننٹ نسخ کی بھی بات کی ہے، جیسے صاحب تفسیر نمونہ نے. دونوں باتیں امکان رکھتی ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم منسوخ کرتے ہیں اگر کسی آیت کو، یا ننسها محو کرتے ہیں کسی حکم کو، ناتی بخیر منها تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلها یا کم سے کم اس جیسا ضرور آ جاتا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی اگر اس کی قدرت میں کچھ کمی ہو تب تو وہ کوئی دوسرا سبسٹیٹیوٹ یا آلٹرنیٹو نہ لا سکتا، لیکن جبکہ اس کے پاس قدرت ہے تو خدا کو کون روکے گا کہ وہ ایسا کوئی کام انجام دے. اب اس آیت کے ذریعے سے ہمارے علماء نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا ہے. دیکھیے یہ جو معاملات ہیں، یہ حکم نسخ کا ہو جانا، کسی حکم کا بدل جانا، شریعت کا بدل جانا، یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں امور تشریعی سے، جو شرعی معاملات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں. لیکن ایک اور ایشو آتا ہے امور تکوینی کا، جس پر عام طور پر برادران اہل سنت، ان کے عوام ظاہر ہے وہ سمجھے بغیر اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے جدا نہیں ہے. بدا اس لفظ کو خواہ مخواہ بہت زیادہ بدنام کیا گیا، ورنہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حکم پروردگار ہے، اسے بدل دیا خدا نے. اس میں علم پروردگار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ پہلے سے تھا. مثلا ایک انسان دعا کرتا ہے اور وہ حکم خدا بدل جاتا ہے. مثلا اگر ایک انسان کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے دولت دے دے، تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو خدا نے اسے دولت دینی ہے یا نہیں دینی ہے. علم پروردگار کے اعتبار سے آخر میں جو نتیجہ ظاہر ہونا ہے وہ خدا کو پتہ ہے. ایک انسان بیمار ہے، وہ کہتا ہے مالک مجھے شفا دے دے، اے پروردگار مجھے شفا دے. دعا بھی کرتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، دوسروں سے بھی دعا کرواتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟
ان ساری چیزوں کے اندر وہ کر کیا رہا ہے؟ خدا سے یہی کہہ رہا ہے کہ مالک دو میں سے ایک بات ہے، اس وقت تو میں بیمار ہوں، آخر میں تو جو تیرا علم ہے وہی ہونا ہے، مگر میں اس وقت یہ دعا کر رہا ہوں۔ اب اس دعا کے نتیجے میں اگر پروردگار عالم اسے شفا دے دے تو اس بیماری کو اس نے شفا سے بدل دیا، غربت کو دولت سے بدل دیا۔ اے مالک میری بیٹی کی شادی ہو جائے، تو وہ جو پریشانی تھی اس پریشانی کو راحت سے خدا نے بدل دیا۔ علم پروردگار میں وہاں پر بھی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہونا کیا ہے، اس کی دعا کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے، کسی اور کی دعا کی وجہ سے، کسی اور خیر کے عمل کی وجہ سے اس پریشانی کو راحت سے بدل دوں گا، اس بیماری کو شفا سے بدل دوں گا، اس غربت کو دولت سے بدل دوں گا۔ یہ پروردگار کے علم میں تو ہے، علم میں کوئی کمی نہیں، مگر اب یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بدا۔ لفظ بدا سے خواہ جو عوام کی ایک تعداد ہے اس کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ فینومینا کے اعتبار سے دیکھیں تو سب اس کے قائل ہیں۔ ورنہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ ورنہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ورنہ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ اگر صدقہ دو بلا ٹل جاتی ہے، بلا ٹل جانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آنی ہے تو وہ آ جائے گی، کہا کہ نہیں آنی ہے تو آ جائے گی، لیکن اگر پروردگار نے طے یہ کیا ہے کہ صدقے کے ذریعے سے اس بلا کو ٹال دیا جائے گا اگر یہ صدقہ دے دے، تو اب یہ اگر جو آ گیا، اس اگر کے ساتھ جو لگی ہوئی شرط ہے کہ صدقہ دے دے تو یہ نتیجہ ظاہر ہوگا، وہ نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ کیا علم پروردگار میں یہ بات پہلے سے نہیں تھی پہلے سے۔ علم کے معاملے دوسرے ہیں اور پریکٹیکلی اس کا ایگزیکیوٹ ہونے کا جو پروسیس ہے وہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ علم تعلم، اب اسی قدرت کو سمجھانے کے لیے علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم ان اللہ، کہ یقیناً اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے ہٹ کر نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے نہ کوئی مددگار۔ اور سرپرست وہی ہے، مددگار وہی ہے، اب وہ خود کسی اور کے ذریعے سے مدد کروا دے، اب یہ اس کا نظام، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی لیے وہ دعا بھی ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے پروردگار طاقتور مددگار تو اپنے پاس سے دے دے۔ یہ اسی کی مدد کے مختلف انداز ہیں۔ ولی وہ اللہ ہے، اب وہ اللہ اگر یہ اعلان کرے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ اعتراض باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ولایت پروردگار کے نتیجے میں رسول کی ولایت اور امیر المومنین کی ولایت ہے۔ نصرت پروردگار کے ماتحت کسی کی طرف سے نصرت ہے تو وہ نصرت پھر خدا ہی کی طرف سے مانی جائے گی۔ علم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم ان اللہ، یقیناً اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، مملکت، بادشاہت کا وہ سب اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ سے ہٹ کر نہ تمہارا کوئی ولی ہے نہ کوئی تمہارا نصیر اور مددگار۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا پہلے۔ بنی اسرائیل نالائق قوم، بنی اسرائیل شریر قوم، بنی اسرائیل تنگ کرنے والی قوم، یعنی جس رسول کو وہ اون بھی کر رہے ہیں، اسی قوم نے اسی رسول کے زمانے میں اس رسول کو اذیتیں تو بہت پہنچائی۔ پروردگار عالم مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم ویسے سوال اپنے رسول سے کرو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم سوال کیا کرتی تھی۔ تو سوال بری چیز نہیں ہے، مگر سوال کرنے کا بھی مقصد کیا ہے؟ ایک سوال وہ ہے کہ جس سے انسان واقعاً کچھ سیکھنا چاہتا ہے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی معرفت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور ایک سوال ہے سوائے فساد کرنے کے اور کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے اس کا۔ مثلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا تھا جس کا تذکرہ آ بھی چکا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں ایمان لائیں گے حتی نر اللہ جہرا، جب تک خدا کو خود نہ دیکھ لیں۔ کوئی معقول سوال ہے، بحث ہم پہلے کر چکے۔ اب آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے
کہ اس دنیا میں نہ صحیح مگر قیامت میں خدا کو ہم دیکھیں گے ضرور، دیدار ضرور کریں گے. تو پروردگار عالم یعنی باقاعدہ، اس لیے کہ خود پیغمبر نے کہا بھی ہے کہ یہ جو قوم میری ہے لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ بنی اسرائیل، حدیث ہے متفق علیہ، کہ یہ یقیناً بنی اسرائیل کے جو طریقہ کار تھا اس پر چلیں گے. تو یہ ہو بھی گیا. پیغمبر اکرم سے جو سوالات کیے گئے ان میں بہت سے ایسے ہیں جو مشترک ہیں بنی اسرائیل والوں کے سوالات کے ساتھ. اس کی ایک مثال یہی رؤیت باری، پروردگار کو دیکھنا. وہ پروردگار عالم واضح طور پر کہہ چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو سمجھایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو وہ لن جو ہے وہ نفی ابدی کے لیے آتا ہے، مگر سامنے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ جب تک دیکھ نہ لیں اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. اور یہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز بہرحال آ گئی. پروردگار فرماتا ہے کہ ام تریدون، کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ، کہ جیسا موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا من قبل پہلے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو بدلنا چاہتا ہے ایمان کو کفر کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھی راہ سے یقیناً بھٹک گیا. یعنی ویسے سوال اگر کرنا چاہتے ہو، سمجھنا نہیں چاہتے اور ایسے سوال کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. اگر کوئی ایمان کو کفر سے بدلنا چاہے تو اس کا چوائس ہے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی خصوصیت کے ساتھ اگر یہ رؤیت باری کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ خدا کو دیکھنا ان آنکھوں سے، تو پھر تو وہ معاملہ تو گویا تعبیر یہ ہے کہ ایمان کو کفر سے بدلنے کے مترادف ہے، اور پھر انسان وہ سیدھی راہ سے گویا بھٹک گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آیت نمبر 109. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی ایک کثیر تعداد، بڑی تعداد یہ چاہتی ہے. ایک اقلیت ہے جو ان کے اندر بھی شریف افراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو بڑی تعداد کا ان کا مزاج یہی. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد وہ پلٹا دیں کفر کی جانب اور کافر بنا دیں. وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ تم اسلام ایمان سب چھوڑو، اس سے دور ہو جاؤ. ایک بڑی تعداد ان کی تمنا، ان کی خواہش یہی ہے. اچھا یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے طور پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے، تمہاری محبت میں ہمدردی ہے، یعنی واقعی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاں یہ لوگ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو لے آؤ حق کی طرف، اور ایسا کوئی ہمدردی ہے؟ ہمدردی بھی نہیں. حسدم من عند انفسہم، خود ان کے دلوں میں حسد موجود ہے. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیلسی. حسد کا مطلب یہی ہے کہ ایک شخص جو خود ترقی نہیں کر رہا، دوسرے کی ترقی دیکھ نہیں پا رہا اور اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ ترقی کر گیا اور میں اس کو دیکھ کر خود اپنے اوپر اس چیز کو نافذ کروں کہ اس نے ترقی کی، خدا اسے اور دے اور میں بھی اب یہ ترقی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. حسد یہ ہے کہ میں ترقی نہ کروں لیکن وہ جو ترقی کر چکا ہے میں اس کا پیر کھینچ کے اسے نیچے لے آؤں. میری فیکٹری بنے نہ بنے اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، مجھے گاڑی ملے نہ ملے اس کی گاڑی پنکچر ہو جائے، میرا گھر بنے نہ بنے اس کے گھر کے اندر آگ لگ جائے. یہ حسد ہے. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب کی جو ایک بڑی تعداد ہے، یہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ حق کیا ہے، وہ کتاب میں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اب جو ان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ یہ جو مسلمان اور مومن ہیں یہ اپنے اس ایمان سے دستبردار ہو کر کفر کو اختیار کر لیں، یہ حسد کی وجہ سے. حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق روشن ہو چکا ہے، حق ان کے لیے واضح ہے کہ حق کہاں پر ہے، اس رسول کی رسالت بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ قبول کر لیں، حسد کرتے ہوئے دوسرے کو اس کے اس دولت ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں. فاعفو واصفحوا، اب ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہے تو جو مخلص مسلمان ہیں ان کو طیش میں آنا چاہیے، ان کو غصے میں آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں. فاعفو واصفحوا، خدا فرماتا ہے کہ نہیں ابھی موقع نہیں آیا ہے، اگنور کرو، معاف کر دو، درگزر کرو. یعنی اس حرکت کی وجہ سے
ان کے اوپر ابھی چڑھائی مت کرو، موقع آئے گا، دو میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا یا جہاد کا اذن آ جائے گا، تو اس وقت پھر تلوار نکالنا، پھر تمہارا بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی تم کتنے مخلص ہو۔ ابھی تو باتیں کرنا تو تمہارا بھی بہت آسان ہے، مگر جب وہ میدان میں آنے والی بات ہوتی ہے پھر پتہ چلے گا۔ فاعفو واصفحوا، تو ابھی معاف کر دو، نظر انداز کر دو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے۔ وہ امر اس کی دونوں طرح تشریح کی گئی کہ یا خدا کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور یا پھر اذن جہاد آ جائے کہ جس کے نتیجے میں میدان میں مقابلے کا موقع آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو ابھی کیا کرو کہ ابھی وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دوسرے کام کرنے کے تو ہیں۔ اگر فرض کرو کہ اس وقت جہاد کا موقع نہیں آیا، ابھی اگر ہم نے کہا ہے کہ تلوار نیام میں رکھ لو، تو دوسرے بہت سے کام کرنے کے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ کچھ نہ کرو، بہت کچھ کرنے کا۔ ابھی کیا کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم تو کرو، اس کی برکتیں ہیں حاصل تو کرو۔ نماز پڑھو صرف نہیں ہے، نماز قائم کرو۔ نماز اپنی پڑھ کر اپنے گھر پر چلے جانا کہ نماز قائم کرو، معاشرے کے اندر نماز نظر آنی چاہیے، ریفلیکٹ ہونی چاہیے، نماز کی برکتیں ظاہر ہونی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ پھر اگر آپ اس کو خاص اس کانٹیکس میں دیکھیں تو انقلاب اسلامی کے بعد وہ جو پرانی اس کی جو افادیت تھی وہ سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی نماز جمعہ کے ذریعے سے اگر آپ فقط دیکھیں تو کتنے کام ہوتے ہیں، تو پالیسی میٹرز ہے وہ وہیں پر ایڈریس ہو رہے ہیں۔ وہ ساری جتنی پالیسیز ہیں جو کمیونیکیٹ ہونی ہے وہ ساری کی ساری نماز جمعہ کے ذریعے سے ہونی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کے اندر وہ تمام مالی واجبات وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی اس وسیع تشریح کے اندر واجب زکوٰۃ، واجب خمس، فطرہ، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وآتوا الزکاۃ یعنی انفاق بھی کرو، اپنا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، ایک نیٹ ورک ہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو تم آگے بھیج رہے ہو، جو تم آگے بھیج رہے ہو، یہ تو ہم نے سمجھا دیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، جو تم نیکی کا کام کر رہے ہو، جو آگے بھیج رہے ہو، اچھا برا جو بھی، من خیر، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، اسے تم اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ خیر شر جو بھی تم بھیجو وہ دیکھو گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، سورہ نبا کی جو آیت ہے کہ دیکھیں گے انسان اس دن، ہر شخص دیکھے گا ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کو دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، انسان ہی نہ ہوتے، نوعیت میں ہم انسان ہی نہ ہوتے، کہ یہ جو آج ہم نے بھیجا تھا وہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اصول تو یہ خیر شر اچھا برا جو بھیجو گے وہ دیکھیں گے، مگر یہاں پر چونکہ خاص خطاب کیا جا رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے بعد یہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہ جو تم خیر میں سے بھیج رہے ہو ضائع کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ وہاں پہنچ رہا ہے، چھوٹا بڑا اچھا کام جو بھی تم کر رہے ہو وہ وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ جو تم عمل کر رہے ہو انہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی۔ تو یہ کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے آپس میں کوئی الائنس کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یا یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے، بلکہ ان دونوں کے الگ الگ اسٹیٹمنٹس کو ملا کر یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوں گے مگر یہودی، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوں گے مگر عیسائی۔ تلک امانیہم، پروردگار فرماتا ہے کتنی منطقی بات ہے، خدا فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تلک امانیہم، کو خدا سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی پیک کیا ہوا ہے خدا سے؟ تلک امانیہم، قل، اے حبیب ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
اگر تم سچے ہو تو اپنی بات کے لیے دلیل لے کر آؤ. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں داخل ہوں گے مگر عیسائی؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ بس صرف عیسائی کہلوانا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، صرف یہودی کہلوانا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. قل ہاتوا برہانکم، اے حبیب ان سے کہیے لے آؤ دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ کوئی دلیل. بلا، کیوں نہیں؟ ہم بتاتے ہیں کہ معیار کیا ہے. صرف آرزوؤں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو پوری طرح سے مسلمان بنا لے، اپنا رخ کر لے اللہ کی طرف، مسلمان ہو جائے. مسلمان کا مطلب سر تسلیم خم کرنے والا، جو مرضی پروردگار ہے میں اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، جو اسلام کا مطلب ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، وہو محسن، اور پھر وہ محسن بھی ہو. محسن کا مطلب اردو والا محسن نہیں، عربی والا محسن، یعنی جس کے عمل میں حسن پایا جاتا ہے، حسن عمل جس کے پاس ہے. جو سورہ ملک کی پہلی آیت ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن کس کے عمل میں حسن پایا جاتا ہے، بہتر عمل کس کے پاس ہے، یہ محسن. یعنی یہ اگر آپ وہ سنتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، اسی کو بیان کرنے کا ایک دوسرا انداز. من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں؟ جنت میں جانے کا معیار یہ ہے جو ایمان لے آئے، جو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کی طرف کہ مالک جو تیری مرضی وہ میری مرضی، وہ ہوا محسن، اور وہ محسن بھی ہے. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وہ پالنے والا ہے، تو وہ اجر کیوں نہیں دے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا. پھر وہ مزے میں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. خوف جس کا تعلق مستقبل میں کسی ناخوشگوار واقعے کے پیش آ جانے کا خوف. یہ شخص جب اجر پروردگار حاصل کر رہا ہے تو اب کیا خوف؟ جنت میں جا رہا ہے، کوئی خوف نہیں. عذاب نازل ہو جائے گا، کوئی خوف نہیں. ولا هم یحزنون، اور انہیں نہ کوئی غم ہوگا. غم ماضی کا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں، ایسا نہ ہوتا، کاش یہ مصیبت نہ آتی، کاش یہ پریشانی نہ آتی. یہ ہوتا ہے غم. اس کا انتقال نہ ہوتا، اس کی نوکری نہ چلی جاتی، اس کی فیکٹری میں آگ نہ لگتی، یہ نہ ہوتا، یہ غم. وہ سارے غم بھی ختم. ایک دفعہ وہ جنت میں چلا گیا تو کمپنسیشن پھر ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ غم نہیں لگے گا. ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی کچھ بھی نہیں ہے. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، چلو یہ لوگ تو وہ تھے جو کتاب پڑھ رہے تھے. یہ خدا فرما رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ چلو یہ لوگ تو وہ تھے. وہم یتلون الکتاب، دریال کے یہ تو کتاب تو کم سے کم پڑھ رہے ہیں، توریت تو ہے دونوں کے پاس مشترک، ان کے پاس انجیل بھی ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح سے پھر بولنا شروع کر دیا ان لوگوں نے کہ جن کے پاس تو کوئی علم بھی نہیں ہے، ایسی باتیں انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی. کون؟ مشرکین، قریش والے. وہ تو بت پرست ہے، انہوں نے بھی کہنا شروع کیا نہ یہودی کچھ ہے نہ عیسائی کچھ ہے، ہم ہی سب کچھ ہے. عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں، یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں. وہم یتلون الکتاب، چلو کتاب تو تھی، کچھ تو پڑھ رہے تھے، الٹا سیدھا تھوڑا بہت فریکشن کچھ تو صحیح تھا اس کے اندر، پڑھ رہے تھے. یہ جو بت پرست تھے انہوں نے بھی یہی بولنا شروع کیا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، خدا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے میدان میں. فیما کانوا فیہ یختلفون، جو یہ اختلاف آپس میں کیا کرتے تھے اس کے بارے میں خدا فیصلہ کرے گا. ومن ازلم، بس ٹھیک ہے آج یہیں پر بات کو روکتے ہیں. آیت نمبر 113 تک آج بات مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ آیت نمبر 114 سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا. سورہ مبارکہ بقرہ. آج ہماری گفتگو آیت نمبر 113 پر رک رہی ہے، اگلی مرتبہ آیت نمبر 114 سے بات کو شروع کریں گے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آل محمد کے فرامین کی روشنی میں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، اور مالک قرآن و اہل بیت سے قیامت تک
متمسک رہنے کی اور اس سے ہدایت لیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن اور اہل بیت کے صدقے میں ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مظلوم پسے ہوئے مومنین کہیں پر بھی ہیں، مالک ان کی مدد اور نصرت فرما، اور اس میں بھی الاخص ہمارے بحرین کے جو مومنین اس وقت انتہائی شدید مشکلات میں گرفتار ہیں، اے پروردگار اس جہاد میں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، اور اسے بھی امام زمانہ کے ظہور کا ایک مقدمہ قرار دیتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں شرف شہادت سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔